لیں گے, یہ آئیں گے پھر ہم آئیں گے, ہم مکمکہ کریں گے بیکاز دونوں کے اوپر فائلز ہیں, ادارے ہمارے نیچے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کو وہاں لگاتے ہیں, کسی کی جرت کے ہمارے آگے کھڑے ہو. اب یہ ٹوٹلی انپریپیئرڈ ہے. اب جبکہ ادارے ان کو سوال کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, مگر وہ ایک بات پوچھ رہے ہیں, بلاول صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ جی ایک وزیر کو یا وزیروں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں پلی بارگین کروں, ان کو کیا پتا اس کیس میں آگے کیا ہونا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وزیر کیسے یہ پہلے سے کیس کے بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں, پریڈکٹ کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو زرداری صاحب کا جو کیس ہے, میرا خیال ہے کم از کم 200 پروگرامز تو ان پہ ہو چکے ہیں, جی آئی ٹی کی رپورٹ آ چکی ہے جس پہ ہم اتنا کچھ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ پاپڑ والا, چینی والا, یہ سارا وہ 200 ٹیٹیاں شہباز شریف کی, ان کی ایک ہی وہ برلاس ٹریڈنگ جو ہے, دونوں کی ایک ہی منی لانڈرنگ کیسے, یہ تو سارا کورٹ میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے. اور اس کے بعد آبویسلی ایک صحیح ہے کہ غلط ہے لیکن ہے لا, یہ بھی نیب کا لا ہے کہ پلی بارگن کی آپ کو اجازت ہوتی ہے اور آپ اس کی پیشکش کرتے ہیں, بہت سے لوگوں نے اس کا بینیفٹ لیا ہے. تو ایک اب اتنا زیادہ ایویڈنس آ گیا ہے کہ دے آر obviously going to now, ایک ہی لکونہ ہے اس کے اندر پلی بارگن کا, جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, ترمیم یہ بھی ہونی چاہیے کہ پلی بارگن نہیں ہونا چاہیے, لیکن فی الحال تو ہے نا, اچھا ہے برا ہے آپ اگری کریں یا نہ کریں وہ ہے. اور اس کو اگر ایک وزیر جو ہے وہ کامنٹ دے رہا ہے کہ اب یہ اتنی بری طرح پھنس گئے ہیں کہ اب ان کے پاس چارہ نہیں سوائے پلی بارگن لینے کا, تو آئی تھنک دیٹس این انالیسس. اچھا یہ انالیسس ہیں. سیاسی مخالفین کا تجزیہ کرنے کی بجائے اگر تھوڑا سا تجزیہ اپنی کارکردگی کا بھی کر لیں, یعنی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لیں, تو کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے. سارا دن سیاسی مخالفین کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں, تو کبھی عوام کا بھی تجزیہ کر لیں کہ وہ کس حال میں ہیں, لوگ کس طرح بجلی گیس کے بلوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, مہنگائی نے زندگی کتنی مشکل کر رکھی ہے. اب حالات تو یہ ہے کہ 2 سال پہلے لاہور جو اس لیے آنکھوں میں کھٹکتا تھا کہ جی لاہور میں سارا پیسہ لگ رہا ہے اور اسے پیرس بنایا جا رہا ہے اور پیرس کے ہم پلہ قرار دیا جا رہا تھا, اس شہر میں بھی کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لوگوں کا سانس لینا دوبر ہو گیا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کو 25-30 سال پہلے کا لاہور دیکھ رہے ہیں, جب یہاں پہ تانگے چلا کرتے تھے اور سڑکوں پر گند ہی گند ہوتا تھا اور ایک دھواں اور ایک پتہ نہیں کیا فضا آلودہ ہوتی تھی. اب جس طرح حکمران جماعت کے لوگ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کون پکڑا جائے کون نہیں. اس سے تو لگتا ہے کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. حکومت میں آنے سے پہلے بھی عاملوں اور بابوں کی طرح پیشن گوئیاں کرتے رہے, $200 ارب آئیں گے, $100 ارب منہ پہ ماریں گے, لوگوں کو مرغیاں دیں گے, وہ انڈے نکالیں گے, کاروبار کر کے ارب پتی بن جائیں گے, نوکریوں کی بارش ہوگی, لاکھوں گھر بنائیں گے. تو ان میں سے تو کچھ نہیں نکلا. تو چلے سیاسی مخالفین کے حوالے سے کم از کم ان کی پیشن گوئیاں تو پوری ہو رہی ہیں, یہی کافی ہے.